اندر چاہنے والا. چاہت کے بھی الفاظ ہوتے ہیں نا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے بھی تقاضے ہیں. انسان جب کسی کی محبت اپنے دل میں، عزیزان گرامی، جتنا جیسا انسان جو جس چیز کو چاہتا ہے نا اس کا رتبہ ویسا ہی ہو جاتا، نہیں پہنچا سکا. خدا نہ کرے کسی آدمی کے دل میں ہو جائے محبت کے دنیاوی کسی شے کی، وہ اس کا درجہ اتنا ہی گر جائے گا جتنی اس دنیاوی شے کی. اور اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت آ جائے، اب وہ جتنا بھی پست ہوگا اس کا رتبہ اتنا بڑھ جائے گا، کیونکہ جن سے محبت کرتا وہ بڑے باعظمت ہیں. میری باتیں پہنچ گئیں؟ عزیزان گرامی، اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی دل میں ایسوں کو بساؤ کہ انسان ان کی وجہ سے رتبہ بڑھ جائے اس کا. تو عزیزان گرامی، بہت سے افراد خود گنہگار ہوتے ہیں، خود بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن محبت ان کے دل میں ایسوں کی ہوتی ہے کہ ان کا رتبہ خود بخود بڑھ جاتا ہے. عزیزان گرامی، اور خدا نہ کرے کہ کسی ایسے کی محبت دل میں آ جائے جو پستی کا شکار ہو. میں جملہ کہہ گیا ہوں. تو انسان چاہے خود جتنا بھی بلند ہو، جتنا بھی اچھا ہو، وہ خود بخود گر جائے گا، کیونکہ محبت ایسے کی دل میں ہے کہ جس کا کوئی مقام نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں ہم جیسے بھی ہوں، ہمارے دلوں میں محبت محمد و آل محمد کی ہے، جن سے خود اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کے ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اس لیے بہت زیادہ اہم ہے ہماری زندگی میں کہ محبت ایسوں سے کریں. آئیں ذرا میں ایک چند پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک اسٹڈی ہے، محبت کا انسان پہ بڑا عجیب و غریب اثر ہوتا ہے. پیش کروں گی. امریکہ کی اسٹڈی ہے، ایک پاکستانی سائنسدان نے پیش کی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک، آپ جانتے ہیں میڈیسن جب بناتے ہیں تو یہ کوئی بیماری ہے اس کے لیے میڈیسن بنائی جاتی ہے، تو پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ بیماری انجیکٹ کرتے ہیں بعض جانوروں میں، پھر وہ دوائیاں بنانے کے بعد جو میڈیسن بنا لیتے ہیں، پھر وہ اس جانور کو دیتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہو گیا تو کہتے ہیں ہاں اب یہ ٹیسٹ ہو گیا، 2 3 10 ٹیسٹ کیے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں بھی اب یہ انسانوں کو دی جا سکتی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں انہوں نے 6 کمرے بنائے، انہوں نے کہا اس میں ریبٹس رکھ دو اور یہ بیماری ان کو انجیکٹ کر دو اور بیماری دی جائے گی، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. اب انہوں نے وہ 6 روم بنائے. فیڈ ایک ہی سائنسدان بناتا تھا، ان کا بھی یہ مختلف جو ہے لوگوں کو دے دیں اور یہ ہر روز آ کے ان کو فیڈ کریں. جب ٹیسٹ کیا 2 ہفتے بعد یا جتنے بھی ہفتے بعد، تو انہوں نے کہا بھئی یہ ایک کمرہ ایسا ہے جس کے ریبٹس کو، خرگوشوں کو یہ بیماری نہیں لگی، باقی سب کو بیماری لگ گئی. اس نے کہا ممکن ہی نہیں، فیڈ میں خود بنا رہا ہوں، یہ جتنے لوگ فیڈ دے رہے ہیں یہ سارے. انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھ لیں ٹیسٹ یہی آیا. عجیب. اس نے کہا اچھا یہ ٹیسٹ فیل ہو گیا، دوبارہ سارے نئے ریبٹس لے کے آئیں اور یہ سب 6 کے 6 کمروں میں الگ سے دوبارہ ان ریبٹس الگ الگ رکھیں اور میک شور کریں کہ یہ کہیں باہر نہ جائیں، کوئی اور باہر سے نہیں آئے، جو فیڈ دوں گا وہی دیں. دوسری دفعہ ٹیسٹ ہوا، پھر دوبارہ وہی. اسی روم کے ریبٹس دوبارہ بیمار نہیں ہوئے. لوگ ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا پھر دوبارہ ٹیسٹ کیا ہے، وہ روم نمبر 3 کی جو ہے ریبٹس وہ بیمار نہیں ہوئے. یہ ممکن ہی نہیں، کیسے بیمار نہیں ہو رہا؟ جب میں خود ہی زہر دے رہا ہوں، میں خود دے رہا ہوں بیماری فیڈ کر رہا ہوں اس کے اندر، تو یہ کیسے بیمار نہیں ہو رہا؟ تیسری دفعہ پھر ٹیسٹ کیا، اس نے کہا مجھے ملواؤ وہ جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو فیڈ دینے کے. بلایا، ملے، بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فیڈ جو آپ دیتے ہیں دے دیتے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ اس میں بیماری ہے کیا. اس نے کہا بھی آپ لوگ صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سے کر سب کچھ دیکھا. تو اس نے کہا بھی مجھے پھر دیکھنا پڑے گا، یہ ہر دفعہ ٹیسٹ ہوتا تو اس ایک آدھا ریبٹ ہو تو بات ہے، سارے کے سارے جو اس کے اندر جانور ہیں وہ سب کے سب بغیر بیماری کے کوئی مبتلا نہیں ہوتا. تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے سب کیمرے لگائے کہ سارے کے سارے فٹ کروائے، تو دیکھا کہ وہ 2 خواتین تھیں جو اس کمرے میں جاتی تھیں ان خرگوشوں کو وہ فیڈ دینے کے لیے. اب وہ کیا کرتی تھی؟ فوراً فیڈ نہیں دیتی تھی، وہ انہیں پیار کرتی، انہیں فیڈ دیتی، پھر اس کے بعد انہیں بہت زیادہ گود میں اٹھاتی، سب کچھ کرتی. تو اس نے کہا کہ صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ ان خرگوشوں کو اتنی محبت دی گئی ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوئے. میں تو جملہ کہہ گیا ہوں. عزیزان گرامی، جب حکیم لقمان سے ہی پوچھا گیا تھا، یہ ابن سینا کا مشہور ہے جملہ کہ جو بہت سب سے بڑے ڈاکٹر مانے جاتے تھے ہمارے، یعنی کہہ لے کہ چند صدیوں پہلے، ان سے پوچھا کہ ایک ایسی دوا بتائیں جو ہر بیماری میں کام آئے. Tell us one medicine that is useful for every illness، ہر بیماری کے لیے. تو انہوں نے کہا محبت. تو ایک آدمی نے طنزیہ کہا
کہنے لگے اگر کوئی محبت سے ٹھیک نہ ہو رہا تو کہنے لگے ڈوز بڑھا دے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. عزیزان گرامی یہ جو محبت ہے انسان کی بیماریوں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، نفسانی روحانی ہر بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے ہی دل میں آل محمد کی محبت پل رہی ہو، پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. عزیزان گرامی انسان محبت چاہتا ہے، ہر شے محبت کی بھوکی ہے. عزیزان گرامی جانور کو بھی اگر آپ محبت دیں گے تو اس پہ اثر اور ہوگا. اور اگر انسان کسی سے محبت ایسے سے کرتا ہو جو پلٹ کے اور بھی زیادہ محبت ہے نہیں ہے لوگوں. حضرت میثم تمار نے مولا کائنات سے سوال کیا. آپ جانتے ہیں نا کہ مولا کے جلیل القدر جو ہیں اصحاب میں سے حضرت میثم تمار. اب وہ یہ پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے مولا سے ڈائریکٹلی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. انہوں نے میں غلام ایک ادنا سا آدمی کیسے پوچھوں؟ تو کہا مولا یہ کیسے پتہ چلے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں کہ وہ کتنی محبت آپ سے کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میثم تمار یہ تو بہت آسان. دیکھیں امام اسے کہتے ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو پڑھے، جو دلوں کی کیفیت کو جانتا ہو. تو مولا امیر علیہ السلام سمجھ گئے، مسکرانے لگے. کہا میثم یہ تو بہت آسان ہے. کہا مولا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. دوسرے کے دل کا کیا، اپنا تو پتہ ہے، اپنے دل کا پتہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے دل میں مولا علی کی محبت، مجھے مولا کے دل کا کیا پتہ کہ انہیں بھی محبت ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا مولا اپنے دل کا تو پتہ ہے، دوسرے کے دل کا کیا پتہ ہے کہ اسے محبت ہے یا نہیں. کہا کہ اپنے دل میں جہاں کے دیکھ لو جتنی تمہیں مجھ سے محبت ہے اس سے زیادہ مجھے تم سے. بہت بڑا جملہ. یہ مولا کائنات کی عظمتوں پہ لاکھوں درود و سلام کہ غلاموں سے اتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عزیزان گرامی ہم نے ایسوں سے محبت کی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری محبت خالص ہو. ایک آخری کنکلوژن دے رہا ہوں. زیادہ تر انبیاء علیہ السلام اور زیادہ تر ائمہ نہ انہیں حکومت ملی، نہ ان کے پاس زیادہ دولت تھی، نہ منصب تھا، نہ جواہرات تھے، نہ بڑے گھر تھے، نہیں پہنچا سکا. زیادہ تر انبیاء کو اللہ نے نہ حکومت دی، نہ ہی دولت بہت زیادہ دی، نہ اور ان کے لیے سختیاں نہیں. کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کی دولت کو دیکھ کے ایمان لائے. بہت گئے شاید حکومت کے لالچ میں ایمان لے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کوئی دنیاوی مقصد کی خاطر انبیاء پہ ائمہ پہ ایمان لے. اللہ نے کہا نہیں ان کو سخت وقتوں میں رکھوں گا تاکہ صرف وہی آئے جو ایمان رکھتا ہو. عزیزان گرامی وہ امیر المؤمنین جو کسی چاہنے والے کو پتھر دیں اور سونے میں بدل جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے نا. یہ کتنے معجزات ایسے ہیں، کتنے ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ مولا نے کہا بھئی جناب میثم تمار نے کہا تھا نا کہ مولا میرے پہ قرضہ بہت زیادہ ہے. تو کہا پتھر اٹھا لو. کہا مولا پتھر کا کیا کروں گا؟ کہا میثم تمار اٹھاؤ پتھر، اندازہ ہو جائے گا. جناب میثم تمار سادہ آدمی ٹھیلا لگا دیتے. ٹھیلا سمجھتے ہیں نا، کارٹ تھی ان کے پاس. یہ بہت ان کا گودام نہیں تھا، کوئی فیکٹری نہیں تھی بہت بڑی. تو وہ ریڑھی لگاتے تھے، ٹھیلا لگاتے تھے، کارٹ. وہ بھی غربت میں کھجور لا کے بیچتے، پھل بیچتے. جب کھجور کا موسم نہیں ہوتا تھا تو تربوز یہ وہ پھل بیچتے تھے. تو کہا کہ مولا اتنے قرضے ہیں، یہ پتھر کا کیا کروں گا؟ مولا نے کہا قرضہ اٹھا. انہوں نے پتھر اٹھایا تو سونے میں بدل گیا. کہا مولا یہ سونے میں بدل گیا. لیکن عاشق کیسا ہوتا ہے. تو کہا مولا یہ سونے میں بدل گیا. کہا مولا لیکن یہ مجھے کیسے پتہ چلے؟ جتنا میرا قرضہ ہے اتنا ہی ہے یہ سونا، یہ زیادہ تو نہیں ہے. مولا نے کہا میثم تمار میں نے اسی پتھر کو اٹھانے کے لیے کہا، جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا ہی پتھر سونا بنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میری باتیں پہنچ رہی ہیں. عزیزان گرامی مولا جو اپنا عاشق ہے اس کی تربیت کر کر کے اس کے درجات کتنے بلند کروا رہے ہیں. انہیں معرفت اتنی دے رہے ہیں کہ جناب میثم تمار ایک ٹھیلے والے سے کہاں پہنچ گئے کہ آج بڑے بڑے علماء کہتے ہیں میثم تمار کا جتنا علم و تقویٰ تھا کسی کا نہیں تھا. کیوں اتنا؟ کیوں؟ جناب مولا کائنات نے ان کی تربیت اتنی کر دی. عزیزان گرامی میں بس تم لوگ نے دلوں میں ایسی محبت رکھی
کہ وہ محبت اتنی پاک محبت ہے، کیونکہ وہ ہستیاں اتنی پاک ہیں کہ جب وہ دلوں میں محبت آئے گی تو خود بخود انسان کی تربیت ہونے لگے گی، اس کے اندر تبدیلی آنے لگے گی۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ محبت جو ہے وہ اللہ کی خاطر ان سے ہو۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، اللہ کی خاطر ہو، دنیا کی خاطر نہ ہو۔ دیکھیں دنیا تو آپ کو مل ہی جائے گی، مولا وہ ایک صاحب کہہ لیں گے بھئی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھایا ہوں مسلمان کی، کراچی میں ایک صاحب تو کہہ لیں گے مولانا ان کے نام بھی بدل دیں، دونوں میں بیوی کے۔ میں نے کہا بھی آپ نام کوئی اسلامی نام رکھ لیں، ان کے نام بدلے، ان کا بھی مولانا جو آپ نام رکھ دیں گے وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے۔ میں نے ان کو دونوں کے نام بدل دیے، جو بھی نام رکھے۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے بچوں کے بھی نام۔ میں نے کہا بچوں کے نام بتائیں، کہ بیٹی کا نام زینب ہے، بیٹے کا نام عباس۔ میں نے کہا آپ تو ابھی بھی شیعہ ہوئے، ابھی بھی مسلمان ہوئے، مسلمان بھی نہیں تھے، سکھ تھے۔ تو میں نے کہا بھی کہنے لگے لیکن اصل میں ہم نے نام بیٹی کا زینب اور عباس اس لیے رکھا کہ مجلسوں میں آتے تھے، میری بیوی کو نام بہت زیادہ اچھے لگتے تھے۔ شیعہ ہم آج ہوئے ہیں، مجلسوں میں پہلے سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کہ علم پہ منت ماننی تھی، بیٹا ہوا نام عباس رکھ دیا، بیٹی جناب زینب کے تابوت پہ میری بیوی نے، پتہ نہیں لوگ میری باتیں پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی۔ عزیزان گرامی جب اتنی عقیدتیں ہوتی ہیں تبھی انسان مسلمان ہوتا ہے۔ میں جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو کئی مرتبہ انسان کی جو محبتیں دلوں کے اندر ہوتی ہیں انسان کو آل محمد سے قریب کرتی ہیں۔ میں نے چاہا تھا کہ میں جتنا مختصر ہو سکے کروں گا عزیزان گرامی، کہ یہ آج اپنے دلوں کو اتنا پاک کر لیں، اتنا پاک اس محبت کی وجہ سے۔ دنیا تو مل ہی جاتی ہے، آج غیر مسلم آتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اسی در سے ملے گا، بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ہماری ان سے عقیدت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر مسلم آئے اس کی عقیدت ہم سے زیادہ بڑھ جائے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، عزیزان گرامی ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ ہم لوگ پیدائشی شیعہ ہوتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ایک تازہ شیعہ ہوتا ہے وہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے اور وہ جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔